المشرکون، بلند تر صلوات۔ دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کو عزت سے نوازے۔ یکم محرم سے لے کے آج تک جتنی بھی عزاداری ہوئی، میری پاک شہزادی اس گریہ، اس عبادت، اس رونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم نے عزاداری کی تھی اپنی حیثیت کے مطابق، وہ اجر دیں اپنی شان کے مطابق۔ میری مخدومہ آج شب رخصت ہے، آج آپ ہم سے رخصت ہو رہی ہیں۔ شہزادی اپنے نوکروں سے راضی جائیے گا، اپنے غلاموں کی عزاداری پہ راضی جائیے گا۔ میرا مالک اس بارگاہ کے منتظمین کو رزق معرفت اور رزق ہدایت نصیب فرما، آل محمد کی محبت اور مودت نصیب فرما۔ سید اجاز شاہ صاحب علیل ہیں، آج کی شب کا صدقہ صحت والی زندگی عطا فرما، آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرما، موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرما۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہ محمد وآل۔ مکمل کوشش اور مکمل کاوش رہی کہ عشرہ محرم میں آپ کے سامنے بہتر سے بہتر طریقے سے حاضری ہو سکے۔ اللہ کے قرآن سے اس آیت کو موضوع قرار دیا جس میں خدا دین کو غالب کرنے کی حسرت کا اظہار کر رہا ہے، اور یہ فقط حسرت پروردگار نہیں، یہ وعدہ قدرت ہے کہ ایک دن یہ دین ہر دین پہ غالب آئے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس اللہ کے قرآن کی آیت کو کسی شاعر نے اگر شعر میں لکھا ہے تو اس نے ایسے لکھا ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یقیناً جب ہر کسی نے حسین کی دہلیز پہ سجدہ کر لیا تو وہ دین الہی کے غالب ہونے کی نشانی ہے۔ ایک شعر اور پڑھا جاتا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ اس ہر پہ مجھے اعتراض ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کیوں؟ خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا پھر کربلا کے بعد۔ خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا پھر کربلا کے بعد۔ صبر خلیل، ہمت ایوب، تذکرہ یعقوب، یہ سب تذکرے ہیں ذکر شاہ کربلا کے بعد۔ ہوتا حسین دنیا میں اگر کوئی دوسرا، پھر کربلا بھی ہوتی اس کربلا کے بعد۔ اٹھے قبر سے تسلیم یہ روح جوہر کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ جتنی اسلام کو زندگی چاہیے تھی حسین نے اتنی دے دی۔ کتنا جینا تھا اور اسلام نے، اب اسلام کے بدن کی نبض میں جو لہو ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ آج آخری شب ہے، حسین کے گھر کا دروازہ کھلا، حر کے انتظار میں۔ آج اپنے اہل سنت بھائیوں کو ایک ہی بات پہ نتیجہ دے کے گفتگو ختم کرو، جنت اعمال کی وجہ سے نہیں، امام کی وجہ سے ملنے۔ سارے ہلا زبان تائید نہ کر سکی، شاید دلیل کمزور تھی، تو میں جملہ پھر دہرا دوں، جنت اعمال کی وجہ سے نہیں، امام کی وجہ سے ملنے۔ عملوں کی گٹھڑیاں بھی ہوں اور امام اچھا نہ ہو، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اس لیے کہ خدا نے قیامت والے دن اعمال بعد میں دیکھنے، امام پہلے دیکھنے۔ خدا نے کہا میں نے تمہیں اٹھانا ہی امام کے نام پہ، آگے امام ہوگا پیچھے ماننے والے ہوں گے۔
آج 1400 سال ہو گئے ابھی تک مسلمان اسی بحث میں الجھا ہوا ہے، تیری نماز غلط ہے، میری نماز ٹھیک ہے، تیرا روزہ غلط ہے، میرا روزہ ٹھیک ہے، تیرا کلمہ غلط ہے، میرا کلمہ ٹھیک ہے۔ یہ بحثیں چھوڑو کہ نماز کس کی غلط ہے کس کی ٹھیک ہے، پہلے یہ پتہ کرو امام کس کا ٹھیک ہے۔ جس کا امام ٹھیک، جس کا پیشوا ٹھیک، امام بہتر کرو۔ مرید گناہگار ہو گزارا ہو جاتا ہے، ہادی گناہگار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ قافلے لٹ جاتے ہیں جن کا رہبر اچھا نہ ہو۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم گناہگار صحیح، امام پاک، لوگ ہمیں گالی دے سکتے ہیں، ہمارے رہبروں پہ تنقید نہیں کر سکتے۔ جنت ملنی ہے امام کی وجہ سے۔ امام تمہارا کام بنانا نہیں ماننا ہے۔ ہمیں اللہ کی عزت کی قسم، ہمیں قرآن کی کچہری سے لے کے کعبے تک لے جاؤ، ہم کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے شیعہ اعلان کرنے کو تیار ہیں۔ ہم نے 12 بنائے نہیں مانے، ان میں سے ایک بھی ہم نے خود نہیں بنایا، بنائے اللہ نے، دکھائے محمد نے، ہم نے صرف مانے۔ پھر ایسے 12 مانے جو پہلے نے حلال کیا، وہ 12ویں تک حلال، جو پہلے نے حرام کیا وہ 12ویں تک حرام۔ نتیجہ اسی بات پہ دوں گا، فضائل مختصر پڑھوں گا، اعمال کی وجہ سے نہیں، جنت امام کی وجہ سے ملنی ہے۔ اللہ نے قرآن میں 2 امام دکھائے، چاندنی رات تھی، 2 امام گھر سے نکلے، ایک حق کا امام، ایک باطل کا امام۔ حق کے امام کا نام موسیٰ، باطل کے امام کا نام فرعون۔ آگے موسیٰ، پیچھے موسیٰ کی قوم، پیچھے فرعون، پیچھے فرعون کا لشکر۔ قرآن کہتا سامنے آ گیا دریائے نیل، موسیٰ کی قوم گئی گھبرا، اس کا مر گئے موسیٰ۔ آگے دریا ہے، پیچھے لشکر ہے، اب ہم کہاں جائیں؟ خدا کہتا ہے کہ ہم نے فوراً موسیٰ پہ وحی کی، عصا ہاتھ میں لے، موسیٰ نے عصا دریا پہ مارا، دریا پہ رستہ بن گیا۔ قبیلے 12 تھے، قومیں 12 تھی، 12 قبیلوں میں بحث ہو گئی، پہلے ہم گزریں گے، پہلے ہم گزریں گے، پہلے ہم گزریں گے۔ خدا کہتا موسیٰ دوبارہ عصا دریا پہ مار، قرآن کہتا دوبارہ عصا دریا پہ لگا۔ اب رستہ 2 نہیں بنے، اب رستے 3 نہیں بنے، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12۔ ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں، نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں، بخشش کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں۔ قرآن نے ہمیں ایک امام کی طاقت بتائی، ایک امام کی طاقت، ایک امام میں اتنی طاقت ہے وہ 12 قومیں پار کروا سکتا ہے۔ 12 اماموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کروا۔ اس نے 12 بخشوا لی، امام ایک تھا، ایک امام میں اتنی طاقت، اس نے 12 قومیں پار کروا دی۔ موسیٰ والے سارے پار چلے گئے، جتنے موسیٰ کے پیچھے تھے سارے پار گئے، کیوں؟ امام اچھا تھا۔ فرعون والے سارے غرق کیوں ہوئے؟ امام برا تھا۔ موسیٰ کے پیچھے ہر بندہ ٹھیک نہیں تھا، پار ہو گیا امام کی وجہ سے۔ فرعون کے پیچھے کچھ مجبوری میں بھی تھے، مارے گئے امام کی وجہ سے۔ اگر قرآن منبر پہ ہے تو ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس دن خدا کہتا میں نے ملک الموت اسرائیل کو یہ نہیں کہا تھا کہ اسے مار، اسے بچا، اسے زندہ رکھ، اسے مار دے۔ خدا کہتا اس دن میں نے نیل پہ وحی کر دی تھی، لہروں پہ وحی کر دی تھی، پانی پہ وحی کر دی تھی۔ موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہ، فرعون والوں کو چھوڑنا، موسیٰ کا کوئی نہ چھیڑنا، فرعون کا کوئی نہ چھوڑنا۔ علم عباس کی قسم ہے اللہ قیامت کو جہنم کی آگ پہ وحی کر دے گا، علی والوں کو چھیڑنا نہ، علی کے دشمن کو چھوڑنا۔ مالک حسین
سارے پار امام کی وجہ سے، فرعون والے سارے غرق امام کی وجہ سے۔ موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا، فرعون کا آخری دریا میں قدم رکھ رہا تھا، خدا نے لہروں کو وحی کی مل جاؤ، موسیٰ والے بچ گئے، فرعون والے غرق ہو گئے۔ جب موسیٰ دریا سے پار آیا تو موسیٰ جو اپنے ساتھ لے کے آیا تھا، موسیٰ نے وہ لوگ گننے شروع کیے۔ موسیٰ کی حیرانگی اس وقت بڑھ گئی کہ گھر سے تھوڑے آئے تھے، بچنے والوں میں ایک زیادہ تھا۔ آج کی رات کا فضائل پڑھنے لگا۔ موسیٰ جو بندے گھر سے لے کے آیا ان میں سے ایک زیادہ موسیٰ کے پیچھے باہر آ گیا۔ موسیٰ پریشان ہوا، چہروں سے جانتا بھی تھا، آنکھوں سے پہچانتا بھی تھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں تو بندے تھے نہیں، مٹھی بھر تعداد تھی۔ موسیٰ نے ایک ایک چہرہ دیکھا، آخر موسیٰ نے اندازہ کرنا تھا وہ ایک بندہ زیادہ کون سا ہے۔ ایک ایسا تھا جو اپنے چہرے کو چھپا رہا تھا۔ موسیٰ نے اس کی طرف حیرانگی سے ہاتھ کی، فرمایا پردہ ہٹا، چہرہ دکھا تو کون ہے۔ جب اس نے پردہ ہٹایا موسیٰ اور حیران ہو گیا، سامری جادوگر، فرعون کے دربار کا سرکاری جادوگر، گھر سے فرعون کے پیچھے چلا، پار موسیٰ کے ساتھ آ گیا۔ موسیٰ نے سامری کو دیکھ کے کہا کلمہ بھی میرا نہیں پڑھا، آیا بھی میرے پیچھے نہیں، پار کیسے آ گیا؟ جو اس نے جواب دیا وہ آج کی رات کا فضائل ہے۔ اس کا تو پار کیسے آ گیا؟ اس نے فوراً موسیٰ کے قدموں پہ گر کے کہا موسیٰ میں نے آخری وقت میں امام تبدیل کر لیا تھا۔ بالکل آخری لمحے میں نے امام تبدیل کر لیا تھا۔ میں گھر سے چلا تھا فرعون کے پیچھے۔ موسیٰ نے کہا تو پھر میرے پاس کیوں آیا؟ معجزہ دیکھ کے؟ اس نے کہا معجزے سے پہلے، دریا کے رستہ بنانے سے پہلے میں نے تجھے امام مان لیا تھا۔ موسیٰ نے کہا وہ کیسے؟ جب معجزہ ہی نہیں ہوا تو نے مجھے امام کیسے مان لیا؟ اس نے کہا موسیٰ جب تو دریا کی طرف گھوڑا دوڑا کے جا رہا تھا تو میں ذہن میں سوچ رہا تھا کہ کیا موسیٰ کو نظر نہیں آ رہا کہ سامنے دریا ہے، پانی کا شور دور تک سنائی دے رہا ہے اور موسیٰ پھر بھی گھوڑا دوڑائے جا رہا ہے۔ تیرے چہرے کا اطمینان بتا رہا تھا تیرے ساتھ کوئی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ تو اکیلا نہیں، اور جب میں نے اپنے امام کا چہرہ دیکھا تو وہ پریشان تھا۔ پھر میں نے اس کے چہرے کی پریشانی دیکھ کے اندازہ کر لیا تھا جو ڈر جائے وہ امام نہیں ہوتا۔ تیرے چہرے کا اطمینان مجھے بتا رہا تھا، اس لیے میں تیرے پیچھے آ گیا۔ قرآن کہتا ہے یہ وہی سامری جادوگر ہے کہ موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، اس نے پیچھے سے پوری امت کو بچڑے کے سجدے پہ مجبور کر دیا۔ موسیٰ صرف 40 دن کے لیے گئے اور پیچھے سے قوم بدل گئی۔ لطیف نکتہ دینے لگا ہوں شب عاشور، حجت تھوڑی دیر کے لیے اوجھل ہو جائے شرارتیوں کو موقع مل جاتا۔ بادشاہ حسین عزت عطا، تھوڑی دیر کے لیے حجت، نظروں سے اوجھل ہو، بڑے بڑے شرارتی حجت کی غیبت سے فائدہ اٹھاتے۔ موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، سامری نے بچڑے کو سجدہ کروا دیا۔ موسیٰ پلٹ کے واپس آئے۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے پوچھا وہ میری امت کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کون سی امت؟ وہ جو میرے اللہ کو سجدہ کرتی تھی۔ اس نے کہا اب وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتی، اب وہ کرتی ہے بچڑے کو سجدہ۔ کس کا بچڑا؟ فرمایا سامری کا۔ کون سامری؟ جسے تو نے بچایا تھا۔ موسیٰ جلال میں سامری کے گھر کی طرف گیا، دروازے پہ دستک دی، گھر سے سامری نکلا۔ موسیٰ نے کہا تو نے میری امت کا بیڑا غرق کیا، مجھے بتا وہ بچڑا کہاں ہے جو تیرے کہنے پہ بولتا ہے۔ قرآن منبر پہ ہے، سامری گھر کے اندر گیا، کپڑے میں لپیٹا ہوا بچڑا لا کے موسیٰ کے سامنے کھڑا کیا۔ موسیٰ نے کہا یہ بے جان بچڑا
تیرے کہنے پہ کیسے بولتا؟ نہ تو نبی، نہ تو پیغمبر، نہ تو فرشتہ، نہ تو معصوم۔ سامری کہنے لگا اگر موسیٰ تو کہے تو میں تیری آنکھوں کے سامنے بلواؤں؟ موسیٰ نے کہا بلوا۔ قرآن کہتا سامری نے کیا اشارہ، بچڑا بول پڑا، بچڑے کا بولنا تھا۔ موسیٰ اگوش بدندہ ہوا۔ موسیٰ نے حیرت کی انگلی کو دانتوں میں دبا کے کہا فما خطبکم یا سامری، سامری تو نے اسے کیسے بلوایا؟ سامری دیکھ کے کہنے لگا موسیٰ تجھے وہ رات والا قصہ تو یاد ہوگا جب تو دریا میں رستہ بنا کے جا رہا تھا، میں بھی تیرے پیچھے آ رہا تھا، کیونکہ میں پیشے کے اعتبار سے جادوگر تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا یہ موسیٰ کے لیے رستہ کیسے بن گیا، یہ دریا کی لہریں کیسے پھٹ گئیں، یہ پانی نے رستہ کیسے دے دیا۔ موسیٰ میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا تو تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا، تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا۔ وہ گھوڑا جہاں سے اپنے سم اٹھاتا تھا بنجر زمین سے نور نکل رہا تھا، زمین سے نور کی لائٹیں نکل رہی تھی۔ وہ کہتا میں اس کے سم کے قریب گیا، اس نے سم ہٹایا، میں نے تھوڑی سی مٹی اس کے سم کے نیچے سے لے کے اپنی جیب میں چھپا لی۔ یہ وہی مٹی ہے، یہ وہی مٹی ہے جو میں نے جوہر حیات سمجھ کے اس بچڑے میں ڈالی۔ بچڑے نے بولنا شروع کر دیا۔ اب آؤ شیعہ سنیوں سے پوچھیں یہ موسیٰ کی آگے کون تھا؟ شیعوں نے کہا یہ علی تھا، سنیوں نے کہا جبریل تھا۔ چل شیعوں کی چھوڑ، سنیوں کی مان، اگر جبریل تھا، جبریل ہے کون؟ علی کا شاگرد، حسنین کا درزی، بطول کا نوکر، جس کے نوکر کے گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے، اس کے بیٹے کے ذوالجناح میں کتنی طاقت۔ جس کے نوکر کے، بسم اللہ سے قطن آج کی رات کسی قسم کے فرسودہ خیالات پہ اپنا ذہن نہ دینا۔ یہ سوال ایک ممبر پہ آیا ہے کہ 9 اور 10 محرم کو قبروں پہ مٹی ڈالنا حرام ہے۔ 9 اور 10 محرم کو قبروں پہ مٹی ڈالنا، صرف اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر کہ 10 محرم کن کی قبروں پہ مٹی ڈالی جا رہی تھی اور کن کے لاشیں بغیر کفن کے پڑے تھے۔ اگر تو تیرا تعلق ہے ان کے ساتھ جنہوں نے ڈالی تھی تو پھر تجھے ڈالنی چاہیے، اور اگر تیرے نبی کے بیٹے کا جنازہ دھوپ میں پڑا تھا تو پھر پورا سال قبروں پہ مٹی ڈالنا ثواب ہے۔ لیکن 10 محرم سے صرف مولوی کی سازش ہے کہ بچے قبرستانوں میں چلے جائیں، یہ شہروں میں نہ رہیں۔ اگر یہ شہروں میں رہیں گے شبیر کے ماتمی آئیں گے، غازی کا علم آئے گا، ماتم کی آواز آئے گی، یہ مسجد میں جا کے مولوی سے پوچھے گا حسین کون تھا، یزید کون تھا۔ اگلا سوال ہے کہ کیا 10 محرم کا روزہ، 10 محرم کا روزہ بھی حرام ہے؟ یہ بنی امیہ نے منت مانی تھی اگر حسین قتل ہو جائے تو ہم خوشی کا روزہ رکھیں گے۔ صرف 10 محرم فاقہ ہے دن ڈھلنے تک کا، وہ بھی محبت حسین میں کہ حسین بھوکے اور پیاسے تھے، تو لہٰذا ان کی بھوک اور پیاس کو یاد کرتے ہوئے انسان فاقہ رکھے اور وقت غروب سے پہلے فاقہ شکنی کرے شہادت کے وقت۔ کوئی بھی ایسی فرسودہ رسم جو حسین سے ٹکراتی ہو اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ 10 محرم کل کا دن بڑی آپ کو ایسی فرسودہ باتوں کے بارے میں کہا جائے گا، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، آپ زنجیر نہ ماریں، آپ خون نہ نکالیں۔ سمجھ میں میری ایک بات نہیں آتی کہ بدن ہمارا ہے، خون ہمارا ہے، تکلیف کسی دوسرے کو کیوں ہوتی؟ اور میری قوم کے نوجوان ایک بات ذہن میں رکھنا، دنیا تمہاری تعداد سے نہیں ڈرتی، تمہاری ماتم کی جھنکار سے ڈرتی۔ حسین کا ماتم یزید کے چہرے پہ تماچا ہے۔ کل حسین کے جلوس سڑکوں پہ پورے روب، پورے دبدبے، پورے شان و شوکت کے ساتھ جائیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جلوس جیتنے والے کا ہوتا ہے، ہارنے والے کا نہیں ہوتا۔ لہٰذا میرے اہل سنت بھائی جو مجلسوں میں ہیں، کل کا دن جلوسوں میں گزاریے گا۔ اگر آپ مہنگائی کے خلاف احتجاج میں شریک ہونا ضروری سمجھتے ہیں
تو یہ قتل حسین کا احتجاج، کوئی عام فرد قتل نہیں ہوا، تمہارے نبی کا بیٹا قتل ہوا۔ آج کی رات جاگ کے ایک بات ضرور سوچنا کہ یہ رات جاگنے والی رات کیوں ہے؟ اس رات حسین کی سکینہ بھی نہیں سوئی، اس رات حسین کا اصغر بھی نہیں سویا۔ میں ماتمیوں سے منت کروں گا، مجبوراً تقاضۂ بشریت ہے، انسان تھک کے سونے کی کوشش کرتا ہے، نیند آئے بھی تو اپنے آپ کو جگانا، جھنجھوڑ کے کہنا کہ ایک رات جاگ، آخری رات کا مہمان ہے اکبر کا باپ۔ آج رات گریے میں گزارو، کل والا دن گریبان کھولنا، آستینے پلٹنا، سروں پہ خاک ڈالنا، مصافحہ نہ کرنا، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا نہ، ایک دوسرے کے گلے نہ ملنا، کوشش کرنا جتنی دیر پیاسا رہ سکو رہنا، جتنی دیر بھوکے رہ سکو رہنا۔ کل کا تھوڑا سا دن ہے، گزار لے گا تو، شام کو جلوس واپس آ جائیں گے، تو گھر آئے گا، تیری ماں دروازے پہ بیٹھی ہوگی، تیری بہنیں تیرے انتظار میں ہوگی، تیری بیٹیاں تیرے زخم صاف کریں گی، تیرے لہو والے کپڑے دھل جائیں گے، تیری تھکاوٹ اتر جائے گی، تو پانی بھی پی لے گا، تو نرم بستر میں بھی سو لے گا۔ کل شام کو منہ کربلا کی طرف کرنا، رو کے کہنا علی کی بیٹی میں تو اپنے گھر واپس آ گیا، نہ تیرا اکبر آیا، نہ تیرا غازی آیا، نہ تیرا قاسم۔ گریے سے رات گزارنا، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، سورج نہ نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ کل والا دن اکبر کی اذان سے شروع ہوگا، حسین کے سجدے پہ ختم ہو جائے گا۔ میں جملہ بدلتا ہوں، جوانی سے شروع ہوگا، ضعیفی پہ ختم ہو جائے گا۔ ایک دن میں 72 جنازوں کا نکلنا، 71 جنازے تنہا حسین اٹھائے گا کل۔ آج کی شب مخصوص ہوتی ہے حسین کے اس بیٹے کے نام، جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اکبر پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا ہو، اکبر سنے وہ جس نے سننے کے بعد مر جانا ہو۔ اکبر کے بعد نہ زندگی کا فائدہ نہ سانسوں کا فائدہ۔ آقا مہدی نے قبر حسین پہ اکبر کی شہادت پڑھ لی۔ آقا مہدی گھر آیا، آدھی رات کو کسی کے رونے کی آواز آئی، بستر سے تڑپ کے اٹھ کے کہتا کون ہے؟ صحن سے آواز آئی پردہ کر، میں محمد کی بیٹی ہوں۔ نبی کی بیٹی کا نام آنا تھا، آقا مہدی تڑپ گیا، رو کے لگا اتنا نصیب نوکر کے گھر آئی ہے۔ بی بی رو کہتی سمجھانے آئی ہوں، آج کے بعد میرے حسین کی قبر پہ اکبر کی شہادت نہ پڑھنا۔ دیکھتا بی بی کی روایت غلط پڑھ دی، فرمایا تو نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا، لیکن جب سے اکبر پڑھ کے آیا ہے میں کبھی کربلا میں حسین چپ کرواتی، کبھی شام میں زینب چپ کرواتی، قبر میں حسین رو رہا ہے، زری میں زینب رو رہے۔ نہیں برداشت ہوتی سیدوں سے علی اکبر کی شہادت۔ جوانی کا زخم ہو بہو تصویر محمد۔ میں نے کبھی ممبر سے نہیں کہا ثانی یوسف، نہیں، فخر یوسف، ہو بہو محمد، نانے کی شکل والا حسین کا بیٹا۔ 10 محرم کو ماں کے خیمے میں آ کے کہہ رہا تھا اماں مجھے مرنے کی اجازت دے۔ میں نے جملہ پڑھا تیری ہائے بھی نہ نکلی، اکبر آ کے عالیہ سے کہہ رہا مجھے مرنے کی اجازت دے۔ بی بی نے اکبر کا قد دیکھا، رو کے کہتی سچ بتا میں نے تجھے مرنے کے لیے پالا تھا؟ میں نے 18 سال جو برگوں میں پالا، میں نے تجھے موت کے لیے پالا تھا؟ نہ اکبر،
میں تجھے مرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اب ایک لمحے کر کے ذہن میں طرف کرنا، شہزادی نے بیٹے کا سر زانوں پہ رکھا، جیسے قاری قرآن چھپاتا ہے نا، ایسے چھپا کے دی نہیں اکبر میں تجھے مقتل نہیں جانے دوں گی۔ اکبر نے بھی پھر وہ سوال کیا، کربلا کانپ گئی۔ اکبر رو کہتا اماں میں کس کا بیٹا ہوں؟ رو کہتی زینب کا۔ یہ جو دروازے پہ رو رہا ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہتی زہرا کا۔ رو کہتا اگر قیامت والے دن فاطمہ نے پوچھ لیا میرا بیٹا روتا رہا اور تو اپنا بیٹا گود میں سنبھالتی رہی، زینب کو علی والا جلال آیا، رو کے کہتی تیرے جیسے لاکھ اکبر میں وار دوں زہرا کے بیٹے سے۔ اٹھ اکبر چل موت کی تیاری کر، جوان و ماتم کی تیاری کرنا۔ اکبر نے سر پہ امامہ باندھا، غریب گھوڑے کی زین پہ آیا۔ بی بی زینب کی آواز آئی اماں فضہ ساری سیدزادیوں کو بلا۔ ساری سیدزادیاں بی بی زینب کے خیمے میں آئیں۔ تو ماتمی ہے، تو شبیر کا نوکر ہے، تو مجھ سے سوال کر آج جو گئی تھی بی بی کے خیمے میں بیٹھ کے اکبر کو ملی، کھڑی ہو کے اکبر کو ملی، میں غلط پڑھوں مجھے غازی معاف نہ کرے۔ اکبر گھوڑے کی زین میں بیٹھا، 80 بیبیوں نے حلقہ باندھا، ہاتھوں میں پتھر پکڑے، اپنے چہرے سے پردے ہٹائے، رو کے دی واہ حجابا واہ محمدہ واہ حسینہ۔ ادھر پتھروں کا ماتم شروع ہوا، حسین کی آواز آئی زینب ماتم روک، میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھ۔ کربلا میں ہر سیدزادی نے اکبر کی زندگی میں پتھروں کا ماتم کیا، یوں ہلکا باندھا ہوا اکبر گھوڑے کی زین پہ۔ کوئی کہتی سر جھکا میں تیری داڑھی چوموں، کوئی کہتی نیچے آ میں تیرا سینہ چوموں، کوئی کہتی بٹن کھول میں تیری آستینے چوموں۔ کوئی اکبر کی ماں داڑھی چوم رہی تھی، کوئی چہرہ چوم رہی تھی، کوئی سینہ چوم رہی تھی۔ ایک 4 سال کی سیدزادی اکبر کے گھوڑے کے آگے آئی، رو کے کہتی ان کے قد اونچے تھے، میرا قد چھوٹا ہے، میں تیرا سر نہیں چوم سکتی، اپنا پاؤں رکاب سے باہر نکال۔ اکبر نے پاؤں رکاب سے نکالا، سکینہ نے اکبر کے پاؤں پہ منہ رکھا، رو کے کہنے لگی سغرا کے حصے کا بوسا، جو نہ رو سکے ہائے کہے، جو نہ رو سکے سر جھکائے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں تمہیں اکبر سنا سکوں۔ ہر بی بی نے پتھروں کا ماتم۔ جعفری صاحب 7 ودا ہیں حسین کے بیٹے کے، 7 ودا ہیں بابا جی جناب علی اکبر کے۔ پہلا ودا کس سے کیا؟ ماں سے۔ دوسرا ودا کس سے کیا؟ بھائی سجاد سے۔ اکبر گیا سجاد کے خیمے میں، سجاد مٹی پہ لیٹا ہوا تھا، اکبر بھائی کے سرہانے نہیں آیا، اکبر سجاد کے قدموں پہ بیٹھا، سجاد کے پاؤں کے تلوے پہ منہ رکھا، سجاد نے بند آنکھیں کھولی، رو کہتا تو بھی مرنے جا رہا ہے اکبر، تو بھی چھوڑ کے جا رہا ہے، ماتمی ہے تو جگر قابو میں کر۔ سجاد نے رو کے کہا اکبر مجھے سینے سے لگا، اکبر نے سینے سے لگایا۔ سجاد رو کے کہتا ہے وہ سارے آسان کام تم نے چن لیے، وہ شام کے لیے مجھے کیوں رکھا؟ وہ میں ننگے سارے ماں شرابیوں کے درباروں میں لے کے کیسے جاؤں گا؟ اور سجاد رو کے کہتا اکبر برچھی مجھے دے دے، اکبر نیزہ میں لے لیتا ہوں، شام میں کیسے جاؤں گا؟ روتا ہوا اکبر نے سر نہ ڈھانپنا، سر ننگا کر لے میرا بھائی، میں تجھے کہہ رہا ہوں سر ننگا کر، آج کی رات سر ڈھانپنا حرام ہے۔ گریبان کھولو، ایسے بیٹھو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش میں بیٹھتی۔ میرے امام صادق مجلس پڑھ رہے تھے، سامنے بیٹھا ایک بندہ رومال منہ پہ رکھ کے رو رہا تھا، مولا جعفر صادق نے منبر چھوڑا، اس کے منہ سے رومال کھینچا،
رو کہتے شرما کے کیوں رو رہا ہے؟ کہتا کیسے رو؟ فرمایا ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ رو۔ تو نے دیکھا جو نہیں ہمارے گھر کا نقصان کتنا ہوا؟ 9 راتوں کے تھکے ہوئے ہو، میں کوشش کر رہا ہوں کہ غریب کا جنازہ بھی آنا ہے، بابے کا ذوالجناح بھی آنا ہے، تمہاری آنکھیں فرات بہہ سکے۔ سجاد کی آواز آئی، اچھا اکبر اللہ کے حوالے۔ پہلا وداع عالیہ سے، دوسرا وداع سجاد سے، تیسرا اور مشکل ترین وداع پڑھنے لگا ہوں، سب سے مشکل وداع پڑھنے لگا ہوں۔ اکبر سجاد کے خیمے سے باہر آیا، غازی کی آواز آئی، اکبر باقی کسی کو بعد میں ملنا، پہلے ماں کے خیمے میں جا۔ اکبر لیلا دروازے پہ تجھے دیکھ رہی ہے، تو ماتم کی تیاری کرو جس کی مائیں ہیں، وہ جو ماؤں کے جوان بیٹھے ہو، وہ اللہ تمہاری ماؤں کی زندگیاں کرے، تو ماتم کی تیاری کرنا۔ عباس کی آواز آئی، اکبر ایک بار لیلا کے خیمے میں جا۔ اکبر ماں کے خیمے میں گیا، اکبر کو لیلا نظر نہ آئی، اکبر باہر آیا، رو کے کہتا چاچا غازی میری ماں خیمے میں نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا، عباس اکبر کی ماں کے خیمے میں آئے، آواز دے کہتے اکبر کی ماں تیرا بیٹا تجھے ملنے آیا تھا، تو جگر قابو میں رکھ۔ عباس نے دیکھا اکبر کی ماں خیمے کے پردے کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی۔ غازی نے کہا تو یہاں کیوں کھڑی ہے؟ رو کے کہتی غازی زینب سے کہہ مجھے اجازت دے دے میں بیٹا کہہ لوں، میں بیٹا کہہ کے رو لوں۔ میں نے آج تک اکبر کو بیٹا نہیں کہا۔ زینب تڑپ گئی، رو کے کہتی لیلا اکبر تیرا بھی بیٹا، اکبر میرا بھی۔ پوچھ بی بی سے میں اکبر کو بیٹا کہہ لوں؟ عالیہ کی آواز آئی کہہ بیٹا۔ ادھر اکبر ماں کے خیمے میں آیا، کتابیں کہتی ہیں ماں کے خیمے میں کھڑا تھا اکبر۔ ماں نے ایسے چکر لگانا شروع کی جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ سانس لے لیا تم نے، اب جملہ سن کے ماتم کر لو گے۔ جب اکبر کا چہرہ دیکھ لیا، داڑھی دیکھ لی، سینہ دیکھ لیا، رو کے کہتی ہے 18 سال بعد آج ماں نے جی بھر کے دیکھا ہے، اکبر میری ایک حسرت پوری کرے گا۔ اکبر رو کہتا تو جتنی حسرتیں پوری کرنی کر۔ رو کے کہتی ایک بار زمین پہ لیٹ۔ اکبر زمین پہ لیٹا، ماں نے تبرکات والا صندوق کھولا، بی بی نے گٹھڑی نکالی، بی بی نے گٹھڑی کھولی، اکبر کے سامنے آ کے کہتی تیرا 1 سال کا کرتا، تیرا 2 سال کا کرتا، تیرا 3 سال کا کرتا، اوے مجھے تیری جوانی کی قسم، اوے میں ہر سال تیرے کرتے سیتی تھی۔ اکبر میرے گھر آئے، میں اکبر کو لباس میں اکبر ماں جنگلوں میں رل گئی۔ سب سے مشکل وداع۔ ابھی اکبر ماں کے خیمے میں تھے، یا حسین روتے روتے دروازے پہ آئے، آ کے کہتے لیلا اکبر پیارا ہے تو میں مقتل میں جاؤں؟ تڑپ گئی اکبر کی ماں، روک دی اکبر جلدی جا، بابا مقتل میں جا رہا ہے۔ اکبر نکلے، سامنے کھڑی تھی 4 سال کی سیدزادی، رو کے کہتی اکبر تو میرا بھی بھائی، تو سغرا کا بھی بھائی، اکبر تو اس گھر کا محمد، اکبر تو اس گھر کا علی ہے۔ اکبر ایک بار اتر، اکبر بہن کو اپنی گود میں لے،
اکبر ایک بار میں تیرے ہاتھوں میں آنا چاہتی ہوں، وہ جس کے گھر میں چھوٹی بہنیں ہیں، میں جملہ پڑھنے سے پہلے مر کیوں نہیں گیا؟ بی بی سکینہ نے اکبر کے کرتے کے ساتھ اپنا کرتا باندھا، رو کے کہنے لگی جہاں تو جائے گا وہاں میں جاؤں گی، جہاں تو مرے گا وہاں میں مروں گی، اور تیرے بغیر اور مجھے نیند نہیں۔ اکبر میں پلو باندھنے آئی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اکبر روتے ہوئے ٹیلے کی جانب چلے، حسین ٹیلے پہ تھے، حسین کا قبضہ تلوار پہ سر تھا۔ اب جس طرح کتاب میں جملہ ہے میں ویسے پڑھنے لگا ہوں، آنسو تیرے مقدر میں ہوگا تو آئے گا۔ حسین ٹیلے پہ تھے، حسین کا سر تلوار کے قبضے پہ تھا۔ حسین نے اکبر آتا دیکھا، مقتل مکرم کے جملے ہیں، جو ہی اکبر کو دیکھا حسین کے سر کے نیچے سے تلوار ہٹی، فسقط وجہ علی الارض، حسین منہ کے بل زمین پہ گر گیا، رو کے کہہ لگا تیرے بغیر زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، اوے تیرے بغیر تیرا بابا مر جائے گا۔ اونچی آواز میں ہائے کہہ، او جسے پتہ ہے آج آخری رات ہے، اوے کل اکبر کی بارات لٹ جانی۔ منہ کے بل غریب کربلا کی ریت پہ گرا، اٹھ کے کہنے لگا مجھے سینے لگا، اوے مجھے اپنی باہوں میں لے، اور میرا تیرے سوا کوئی نہیں بچا۔ اکبر نے بابا سینے سے لگایا، اکبر کی آواز ہے بابا مجھے موت کی اجازت دے۔ حسین رو کے کہتے اکبر انصاف کر، تو ضعیف باپ ہو، تیرا 18 سال کا بیٹا ہو، بڑھا باپ جوان بیٹے کو موت کی اجازت کیسے دیتا ہے؟ اکبر رو کے کہتا مرنا تو ہے بابا، جانے دے مجھے مقتل میں۔ یہاں رک کے ایک جملہ سن لو، کتنا پیار تھا شبیر کو اکبر سے، میں نہیں پڑھ سکا، میں ایک جملہ پڑھ دوں، کتنا پیار تھا۔ سورج مکھی کا پھول دیکھا ہے، جدھر سورج مڑے ادھر مڑتا ہے، تو نے ہائی نہیں کہا، شام غریبہ انہوں نے سر نیزوں پہ سوار کیے، جدھر اکبر کا سر جاتا ادھر حسین کا سر جاتا، اس دکھے سے باپ اور بیٹے کی محبت برداشت نہ ہوئی، اس نے اکبر کا سر نیزے سے اتارا، اس نے اکبر کا سر صندوق میں بند کر دیا، کیا انہیں حسین کا سر نیزے میں نظر نہ آیا، یہ سجاد کے قریب آیا، آج بتا تیرے بابے کا سر کہاں ہے؟ سجاد رو کے کہتا ہے پہلے تو بتا میرے اکبر کا سر کہاں ہے؟ کہتا صندوق میں، آواز آئی تالا کھول، اس نے تالا کھولا، اکبر کے ہونٹوں میں حسین کے ہونٹ میں رو کے کہہ رہا تھا آنکھیں کھول، بابا غریب ہو گیا۔ جتنا چھوڑ آپ چھوڑ، کتابیں کہتی ہیں برس پڑا حسین اکبر نے،